اور ملک کے مختلف شہروں میں رات گئے تیز ہواؤں کے ساتھ بارش ہوئی۔ جیکب آباد، پاک پتن، پیر محل اور جھنگ میں بارش سے موسم خوشگوار ہو گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ منچن آباد، توبہ ٹیک سنگھ، وہاڑی میں بھی آندھی اور بارش۔ کندکوٹ، میرپور ماتھیلو اور گردنوا میں مٹی کا طوفان آیا۔ میرپور ماتھیلو میں تیز ہواؤں سے متعدد مقامات پر سائن بورڈز اکھڑ گئے، بجلی کا نظام بھی متاثر ہوا۔ آج اسلام آباد، پنجاب، خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور کشمیر میں مزید بارش کا بھی امکان ظاہر کیا گیا ہے محکمہ موسمیات کی جانب سے۔ تو رات گئے ملک کے مختلف علاقوں میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش ہوئی۔ جیکب آباد، پاک پتن، پیر محل اور جھنگ میں بارش ہوئی جس سے موسم خوشگوار ہو گیا۔ وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے کہا ہے کہ آج سے گورنر اسٹیٹ بینک ڈاکٹر رضا باقر کی 3 سالہ میعاد ختم ہو رہی ہے۔ حکومت نے ان کی مدت میں توسیع نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ میں نے ان سے بات کی ہے اور انہیں حکومت کے فیصلے بارے بتا دیا ہے۔ رضا باقر کی پاکستان کے لیے خدمات کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں۔ وہ ایک غیر معمولی اور قابل آدمی ہیں۔ ہم نے مختصر وقت میں ایک ساتھ کام کیا، ان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے سعودی عرب کے ولی عہد محمد بن سلمان کو ٹیلی فون کیا، انہیں عید الفطر کے پرمسرت موقع پر مبارکباد دی اور نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ شہزادہ محمد بن سلمان نے خیر سگالی کے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف کو عید کی مبارکباد دی اور پاکستان کے عوام کے لیے نیک خواہشات کا اظہار بھی کیا۔ ولی عہد نے حالیہ دورے کے دوران ہونے والی ہم آہنگی پر پیش رفت کے عزم کا بھی اعادہ کیا۔ وزیر اعظم نے حالیہ دورے میں اپنی ملاقات کا حوالہ دیتے ہوئے سعودی عرب کے ساتھ تاریخی اور برادرانہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے اور اسٹریٹجک تعلقات کو نئی بلندیوں سے ہمکنار کرنے کی پاکستان کی خواہش کا بھی اظہار کیا۔ دونوں قائدین نے دونوں برادر ممالک کے تعلقات کو مزید وسعت دینے کے لیے مل کر کام کرنے کی خواہش کا اعادہ کیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ پاکستان اس وقت معاشی خطرات کا شکار ہے مگر جلد ہی معاشی بحران پر قابو پا لیں گے۔ جلد قوم سے خطاب میں حقائق قوم کے سامنے رکھیں گے۔ وزیر اعظم جاتی عمرہ میں کارکنوں سے خطاب کر رہے تھے۔ یہ مشکلات کا سفر اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی کمال مہربانی سے صرف اور صرف محنت 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 امانت اور دیانت سے یہ سفر اور یہ مشکلات حل ہوں گی۔ انشاءاللہ جلد ہی اپنی انتہائی پیاری اور انتہائی محنتی قوم سے خطاب کروں گا تو اس میں انشاءاللہ ان تمام مسائل کا میں بھرپور ذکر کروں گا۔ پاکستان اس وقت شدید ترین معاشی خطرات میں گھرا ہوا ہے لیکن پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ ہمیں ان مشکلات کا اندازہ تھا اور ہے اور انشاءاللہ پوری کوشش ہے جو یہ ہماری ایک متعددہ جو پارٹیز ہیں جو اس حکومت کے حصے دار ہیں، ہم سب مل کر، ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے، ہم مل کر انشاءاللہ ان مسائل کو حل کرنے کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے۔ یہ بطور ایک ناچیز انسان کے، خطا کار انسان کے، میں یہ آپ کو کہنا چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ کے سہارے پر اور اس پر کامل یقین رکھتے ہوئے یہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم ان مشکلات کو حل کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے۔ عید کے پہلے روز شہریوں کی بڑی تعداد نے اہل خانہ کے ہمراہ لاہور چڑیا گھر کا رخ کیا۔ بچے بڑے مختلف جنگلی حیات کو دیکھ کر اور سیر و تفریح کر کے خوب لطف اندوز ہوئے۔ رپورٹ کریں گے سلمان طارق۔ عید الفطر کے پہلے روز ہی سیر سپاٹوں کا آغاز ہو گیا۔ بیشتر شہریوں نے عید کا دن بھرپور سیر و تفریح کے ساتھ گزارا۔ لاہور چڑیا گھر میں بھی شہریوں کی بڑی تعداد سیر کے لیے پہنچی۔ بچے چڑیا گھر میں مختلف جنگلی حیات کو دیکھ کر بہت محظوظ ہوئے۔ کہیں بچوں نے ہرنوں کی تواضع کی تو کہیں ریچھ کو دیکھ کر لطف اندوز ہوئے۔ شیر، مور، لاما اور مکاؤ طوطے کے پنجروں کے سامنے سیاحوں کا خاصا رش رہا۔ چڑیا گھر میں آئے شہریوں نے بتایا کہ عید کا دن ہے، بچوں کو سیر کروانے آئے ہیں۔ بڑا اچھا لگ رہا ہے، جب سے آئے ہیں تھکاوٹ تو ہو گئی ہے لیکن بڑا مزہ آ رہا ہے اور بڑا انجوائے کر رہے ہیں۔ یہاں پہ ہم لوگ پورا چڑیا گھر گھمایا لیکن ایک چیز جو ہے وہ نہیں ابھی تک ہمیں ملی، ہاتھی گھر ہم لوگوں نے جانا ہے۔ بچوں نے بتایا کہ جانوروں کو دیکھ کر خوب لطف اندوز ہوئے۔ بہت مزہ آیا،
بہت کچھ دیکھا ہے ہم نے، ہر قسم کے بندر دیکھے، جانور دیکھے، لائن دیکھے، ٹائیگر بھی دیکھے، وائٹ بھی تھا اس میں. یہاں پہ بہت مزہ آیا. ہم نے منکی بھی دیکھے ہیں اور وہ ٹرٹل بھی. عید الفطر کے موقع پر چڑیا گھر کی سیر کو آئے بچوں بڑوں کا جوش و خروش دیدنی تھا. وطن کے محافظ مسلح افواج کے جوان عید کے دن بھی دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کھڑے رہے. جوانوں کی عید کا احوال وادی نیلم میں کنٹرول لائن سے نمائندہ دنیا نیوز تقی الحسن کی رپورٹ میں. آزاد کشمیر میں کنٹرول لائن کے دشوار گزار اور پرخطر علاقوں میں مسلح افواج کے جوانوں نے عید کا روز اگلے محاذوں پر گزارا. جوانوں نے عید کے روز کی خوشیوں کو روایتی انداز سے بھرپور جوش و خروش کے ساتھ منایا. جی الحمدللہ میں تو بہت اچھا فیل کر رہا ہوں. مجھے یہ بہت بڑی خوشی ہے کہ میں حاضر ڈپٹی ہوں اور میرے یار دوست، میری فیملی، میرے پاکستانی بھائی خوشیاں منا رہے ہیں. لوگ سمپلی عید مناتے ہیں لیکن ہم ان سے ذرا ایکسٹرا انجوائے کرتے ہیں، کیوں؟ ہم ملک کے لیے عید منا رہے ہیں. ہمیں عید یہاں گھر کی نسبت ہمیں یہاں پر اس لیے اچھی لگتی ہے کہ اگر ہم لوگ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں تو پاکستانی لوگ خوش و خرم ہیں. تہوار کے موقع پر جوانوں کا حوصلہ بڑھانے کے لیے مسلح افواج کے افسران نے بھی اگلے محاذوں پر جوانوں کے ساتھ عید منائی. عید کی جو خوشیاں ہوتی ہیں یہاں بارڈر کے اوپر ہم اس طرح مناتے ہیں کہ ہم ایک تو عام دنوں سے زیادہ الرٹ ہو جاتے ہیں اور دوسرے نمبر پہ ہم عید کے دن ہم اپنے جوانوں کے پاس جاتے ہیں اور عید کی خوشیاں ان کے ساتھ مناتے ہیں. اور اس کے علاوہ یہ کوشش کی جاتی ہے کہ تمام جوانوں کی فون کے ذریعے اس دن اپنے گھر بات کرائی جا سکے. دشمن کے سامنے سینہ سپر جرت و بہادری کی مثال بنے وطن کے یہ محافظ عید کے موقع پر بھی اپنے گھر سے تو دور مگر پیشہ ورانہ ذمہ داریوں کی انجام دہی پر فخر محسوس کرتے ہیں. مسلح افواج کے جوانوں نے جہاں عید کی خوشیاں منائی وہیں اس عزم کا بھی اظہار کر رہے ہیں کہ وطن کے دفاع کی خاطر کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے. کیمرامین محمد نوید کے ساتھ تقی الحسن، دنیا نیوز، کنٹرول لائن، وادی نیلم، آزاد کشمیر. وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ عمران صاحب اللہ کا واسطہ ہے عید کا مبارک اور خوشیوں کا دن عوام کو منانے دیں. مریم اورنگزیب نے سوشل میڈیا پر پیغام میں کہا کہ 4 سال بعد عوام کو مہنگائی سے کچھ ریلیف اور خوشیوں بھری عید نصیب ہوئی ہے. عید پر اپنی ناکامیوں، بعدہ خلافیوں، کرپشن اور چوریوں کا ماتم بند کریں. 22 کروڑ عوام کی خوشیاں بدمزہ نہ کریں. ہو سکے تو دعاؤں کی قبولیت کے دن اپنے جھوٹ اور کرپشن پر اللہ کے حضور ندامت کے چند الفاظ بولیں، عوام سے معافی مانگیں. سابق وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید نے کہا ہے کہ رانا ثناء اللہ بتائیں کس شہر میں گرفتاری دوں، کسی اجرتی قاتل سے نہیں ڈرتا. حالات خراب ہیں، 31 مئی تک معاملے کا حل نکالیں. لانگ مارچ خونی ہو سکتا ہے. وہ راولپنڈی میں میڈیا سے بات کر رہے تھے. ملک میں امن رہے، جمہوریت رہے، جھاڑو نہ پھر جائے. بھتیجے کو مسنگ ہے، اس کو بتاتے نہیں وہ کہاں ہے. اور رکھ لو جی، کتنے دن رکھ لیں گے آپ. رانا ثناء اللہ بتائے کہاں جا کے گرفتاری دوں. یہاں سے جاؤں گا، لیکن میں نے بہت اہم وارننگ کے حالات بتائے ہیں کہ لانگ مارچ خونی ہو سکتا ہے. آصف زرداری چاہتا یہی تھا کہ پنجاب میں پھڈا پڑے. حالات خراب ہیں حضور. 30 دن کا میں آپ کو وقت دے رہا ہوں، 31 مئی تک حل نکالیں. گلی محلے کے حالات خراب ہو گئے ہیں جی. گلی محلے میں لڑائیاں شروع ہونے. وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی قیادت کے خلاف مقدمات میں حکومت مدعی ہے نہ گواہ. لوگوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچی جس پر پرچے کٹے. عوام کا بہت دباؤ ہے. تفتیش میرٹ پر ہوگی. ملکی مسائل کے حل کے لیے مل کر کام کریں گے. اگلے 12 سے 14 ماہ میں الیکشن ہوں گے. وہ فیصل آباد میں میڈیا سے مخاطب تھے. یہ کم و بیش الیکشن یہ ہے، اگلے 12-14 ماہ میں الیکشن جو ہے وہ ہونے ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ پوری قوم جو ہے وہ فیصلہ کرے گی. حکومت نے درج نہیں کروایا، حکومت اس میں مدعی نہیں ہے، حکومت اس میں فریق نہیں ہے، حکومت اس میں گواہ نہیں ہے. دیکھیں، اگر ایک آدمی کہتا ہے کہ میرے مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچی ہے تو میں قانونی کارروائی کرنا چاہتا ہوں، تو کیا حکومت اس کو کہے کہ نہیں قانونی کارروائی نہیں آپ کر سکتے، جائیں آپ جا کے خود ہی جو ہے وہ انصاف حاصل کریں. جو مقدمات درج ہوئے ہیں اور اس کے علاوہ سینکڑوں اپلیکیشن جو ہیں وہ اس وقت تھانوں میں پڑی ہیں، وہ بھی پروسیس ہو رہی ہیں. حکومت جو ہے وہ کسی میں بھی نہ مدعی ہے نہ گواہ ہے، نہ حکومت کسی کو کہنے گئی ہے کہ آپ جو ہے وہ اپلیکیشن دیں. تحریک انصاف کے رہنما شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ عمران خان پر اعتماد ہیں، ہرگز نہیں گھبرائے. مقدمات ڈرانے، دھمکانے اور مروب کرنے کے لیے ہیں. پی ٹی آئی کو غیر قانونی ذرائع سے کوئی فنڈنگ نہیں ملی. الیکشن آئینی راستہ ہے، ہمارا مطالبہ غیر آئینی نہیں ہے.
मई के आखिरी हफ्ते इस्लामाबाद रवाना होंगे। वो मुल्तान में नमाज ईद के बाद मीडिया से बात कर रहे थे। जिसको आवाम पसंद करे उसको मुंतखब कर दे। क्या यही मुतालबा क्या सारी PDM की क़यादत का नहीं था कि हमें इंतखाबात चाहिए, फिलफौर इंतखाबात चाहिए? अगर आपका ये मुतालबा था और उस मुतालबे की आज हम तायीद कर रहे हैं और इमरान खान कह रहे हैं कि अगर वाकई आप ये चाहते थे तो मैं तैयार हूँ, तो आप उससे आप क्यों कतरा रहे हैं? मैं समझता हूँ कि हुकूमत की नादानी है, हुकूमत की घबराहट है, जिसकी वजह से ऐसे मुकदमात कायम किए जा रहे हैं जिनकी कोई हकीकत नहीं है। इमरान खान मेरे भाई हरगिज़ नहीं घबराए, वो बड़े पुरएतमाद हैं। रोज़ाना वो अपनी पॉलिटिकल कमेटी की, अपनी लीगल कमेटी की मीटिंग्स बाकायदगी से कर रहे हैं। साबिक सदर आसिफ जरदारी ने कहा है कि हमें 50% कामयाबी मिली है, अब बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में भी जीतना है। नवाब शाह में जरदारी हाउस में कारकुनों से इज़हार ख्याल करते हुए आसिफ अली जरदारी ने कहा कि हक़ की फतह होती है, इसमें मुश्किलात आती हैं, अभी हमें 50% कामयाबी मिली है, अब बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में जीतना है। हालात अच्छे हैं और उम्मीद है मज़ीद बेहतरी आएगी। मुस्लिम लीग की नायब सदर मरीम नवाज़ ने तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया पर मुबैना वीडियो के हवाले से, मैसेज के हवाले से जवाब में कहा कि इंसान की ज़ाती ज़िंदगी उसका और अल्लाह का मामला है, उन्हें इस मामले से दूर रखा जाए। अपने ट्वीट में मरीम नवाज़ ने कहा कि उन्हें इल्म नहीं, ये ड्रामा क्यों कर रहे हैं, मगर बावजूद इसके कि इमरान खान ने मुझे 2 बार जेल में डाला, सजाए मौत की चक्की में रखा, मैं ना किरदार कुशी पर यकीन रखती हूँ ना ज़ाती इंतकाम पर। इंसान की ज़िंदगी उसका और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का मामला है, बराए मेहरबानी मुझे इस गन से दूर रखें। सेनेटर यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा है कि जब तक सियासी इस्तेहकाम नहीं होगा, माशी इस्तेहकाम नहीं आ सकता। साबिक़ हुकूमत ने तारीख़ के बदतरीन इंतकामी कार्रवाइयाँ की, आज तक तोशाखाना केस की पेशियाँ भुगत रहे हैं। पीपल्स पार्टी दौर में कोई सियासी कैदी नहीं था। वो मुल्तान में नमाज ईद के बाद मीडिया से बात कर रहे थे। ईद के मौका पर पूरे पाकिस्तानी कौम को और पूरी दुनिया के मुसलमानों को मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ, मगर इस मौका पर हमें गरीब लोगों का और वो शहदा जिन्होंने मुल्क के लिए कुर्बानियाँ दी हैं उनको हमें नहीं भूलना चाहिए। और इस ईद के मौका पर मैं समझता हूँ कि हमें कौमी यकजहती की ज़रूरत है। कोई भी मेरे दौर में कोई सियासी कैदी नहीं था और मैं समझता हूँ कि जब तक सियासी इस्तेहकाम नहीं होगा, माशी इस्तेहकाम नहीं आ सकता। स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज़ इलाही ने कहा है कि साजिश और झूठ की बुनियाद पर कायम हुकूमत ज़्यादा दिन नहीं चल सकेगी। 25 से ज़ायद मुनहरिफ अरकान जल्द नाअहल होंगे, इन लोगों को छुपने की जगह नहीं मिलेगी। झूठ और बैरूनी साजिशों से बनी हुई हुकूमत जो होती है उसके कोई पाँव नहीं होते, वो खड़ी नहीं हो सकती मुश्किलात में। तमाम पाकिस्तानी देखेंगे कि किस तरह वो ज़ीलो ख्वार होके तो यहाँ से भागेंगे। ये जो हमारे मुनहरफ अरकान है ना, जिसमें अनफॉर्चुनेटली औरतें भी हैं, मिनॉरिटी के लोग भी हैं, ये इन्होंने इतना ज़ीलो ख्वार होना है कि घर वालों को भी अपने मुंह दिखाने के काबिल नहीं इन्होंने रहना। और इंशाल्लाह ये जो अभी चंद दिनों की और हफ्तों की हुकूमत जो है, ये आपको ऐसी चलती नज़र आएगी, दुम दबा के भागेंगे कि कभी शायद ये इनका कोई वजूद ही नहीं है।